میرا بیٹا میرے لیے ایک نوکرانی لایا جو بہت کم عمر تھی۔ وہ ہر وقت خود کو بڑی سی چادر میں چھپائے رکھتی مگر کام بہت اچھا کرتی تھی۔ جب میری کمر میں درد ہوتا تو وہ نوکرانی میری اتنی اچھی مالش کرتی کہ مجھے سکون مل جاتا تھا۔ ایک رات میرا بیٹا بولا، اماں صبح آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، بہت دنوں سے آپ اسپتال نہیں گئی۔ تب میں نے بیٹے کو بتایا، تیری لائی ہوئی نوکرانی ہر رات میری کمر کی مالش کر کے سوتی ہے جس سے مجھے آرام ہے۔ یہ سن کر بیٹے کا رنگ اڑ گیا اور بھاگتا ہوا نوکرانی کے پاس گیا، اسے گھسیٹ کر لایا تو میری جان نکل گئی یہ دیکھ کر کہ وہ تو میرا نام پریا ہے۔ میں ایک ہاؤس وائف ہوں اور 2 جوان بیٹوں کی ماں بھی ہوں۔ میرا تعلق دلی سے ہے اور میرے شوہر گجرات سے ہیں، لیکن شادی کے بعد ہم دونوں نے ہی ممبئی آ گئے تھے کیونکہ میرے شوہر کی نوکری وہاں ہو گئی تھی۔ ہمارے بس 2 ہی بیٹے تھے جن کی پرورش ہم نے بڑے اچھے سے کی تھی۔ میرے شوہر کا پلان تھا کہ اپنے دونوں بیٹوں کو باہر کے ملک میں سیٹ کروا دیں گے، مگر میرا بڑا بیٹا مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، میرے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے اس نے جانے سے منع کر دیا۔ اور رہ گیا چھوٹا بیٹا تو وہ ویسے ہی من موجی تھا، اپنی مرضی کرنے والا، اس لیے میرے شوہر چلے گئے۔ شوہر نے کاروبار کے سلسلے میں باہر جانا تھا، ان کا جانا ضروری تھا۔ میں اور میرا بڑا بیٹا گھر پر ہی رہتے تھے اور چھوٹا بیٹا آوارہ گردی کرتا رہتا تھا۔ بڑا بیٹا گھر سے روز یونیورسٹی چلا جاتا تھا، شام میں اپنے لیے کاروبار سیٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے کہتا کہ ماں جیسی ہی میری پڑھائی پوری ہو جائے گی بابا مجھے باہر بلا لیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پہلے یہاں ہی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر لوں تاکہ میں آپ سے دور نہ جا سکوں۔ میں اپنے بیٹے کی فرمانبرداری اور خود سے محبت دیکھ کر خوش ہوتی رہتی تھی۔ بڑا بیٹا چھوٹے بیٹے کو سمجھاتا تو وہ آگے سے لڑنا شروع کر دیتا۔ اسے شروع سے یہ لگتا تھا کہ میں بڑے بیٹے کو اس سے زیادہ پیار کرتی ہوں، اس لیے وہ اس سے جلن محسوس کرتا تھا۔ اب روز کے جھگڑے سے تنگ آ کر ایک دن میں نے اس پر ہاتھ اٹھا دیا تو وہ مجھ سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ اب گھر میں صرف میں اور میرا بڑا بیٹا ہی ہوتے تھے، 2 لوگوں کا کام ہی کتنا ہوتا ہے، اور ویسے بھی میں نے شروع سے ہی گھر کے سارے کام خود کیے تھے اور کوئی کام والی رکھی نہیں تھی۔ جب بیٹا کام کے سلسلے میں زیادہ بزی ہو گیا تو اکثر کہنے لگا کہ ماما آپ گھر میں ایک نوکرانی رکھ لو۔ میں ہنس کر ٹال دیتی کہ ابھی اتنی بھی میری عمر نہیں ہوئی ہے گھر کے کام نہ کر سکوں۔ مجھے لگتا تھا کہ مجھے کبھی کچھ نہیں ہو سکتا، مگر ایک دن کچن میں پیر پھسل گیا تو میں گر گئی، کمر میں چوٹ آئی تھی اور میں گھر کے کام کرنے کے قابل نہ رہی، میں بستر کی ہی ہو کر رہ گئی۔ میرے بیٹے کو میرے لیے بہت فکر تھی۔ ایک دن وہ میرے لیے ایک نوکرانی لایا جس نے بڑی سی چادر میں خود کو چھپا رکھا تھا۔ میں نے دیکھنے کی کوشش کی، اس کا چہرہ نظر نہ آ سکا، اپنے حلیے سے وہ بہت کم عمر لگ رہی تھی۔ میرا بیٹا کہنے لگا، اماں یہ نوکرانی میرے دوست کے گھر بھی کام کرتی ہے، اسی نے میرے گھر بھیجا ہے، میرے کہنے پر یہ آج سے گھر کے سارے کام سنبھال لے گی۔ میں نے خوش ہو کر کہا، بہت اچھا کیا تم نے اسے لا کر، میں بھی سوچ رہی تھی کہ کوئی کام والی رکھ لوں۔ میرا بیٹا کہنے لگا، اماں آپ نے کوئی پرسنل کام اس سے نہیں لینا، یہ نوکر لوگ سر پر چڑھ جاتے ہیں، میں آپ کے سارے کام خود ہی کر لیا کروں گا اور آپ کو اسپتال بھی چیک اپ کے لیے لے جایا کروں گا، بلکہ آپ کے لیے ایک نرس بھی میں نے ہائر کر لی ہے جو آپ کو ایکسرسائز کروانے آیا کرے گی۔ تو میں اپنے بیٹے کی اس محبت پر نہال ہو گئی کہ کتنی فکر تھی اسے میری، جتنا میرا بڑا بیٹا میری فکر کرتا تھا۔ چھوٹے بیٹے کو اتنی فکر نہیں تھی، بلکہ بالکل بھی نہیں تھی۔ میں جب بھی اسے فون کرتی اس کا نمبر بزی ہی جاتا تھا، کبھی کبھار اس کے رویے سے میرا دل کٹ کر رہ جاتا تھا۔ ایسے میں بڑا بیٹا سنجے مجھے سمجھاتا کہ وہ تو ہے ہی ایسا خود غرض ہے، آپ اس کی فکر نہ کریں، اپنی صحت پر توجہ دیا کریں۔ نئی نوکرانی کے آنے سے گھر میں جیسے رونق سی آ گئی تھی۔ وہ بہت پھرتیلی تھی، بھاگ بھاگ کر سارے کام کرتی تھی۔ میرے بیٹے نے میرے لیے ایک نرس کا انتظام کیا تھا جو روز مجھے ایکسرسائز کروانے آتی تھی۔ ایک دن میری کمر میں
बहुत दर्द था। उस दिन नर्स नहीं आई। मैंने बेटे को फोन करके बताना चाहा मगर उसका नंबर भी बंद जा रहा था। तकलीफ के मारे मेरी आंखों में आंसू आ गए। नौकरानी कमरे में चाय देने आई तो मेरी हालत देखकर कहने लगी, मैं आपकी कमर की मालिश कर देती हूँ। उसने इतनी अच्छी मालिश की, मुझे बहुत सुकून मिला और उसके बाद मैं बहुत अच्छी नींद सोई थी। उस नर्स के आने से मेरी सेहत पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन जैसे नौकरानी ने मुझे मालिश की, मेरी तबीयत एकदम से सही हो गई। मालिश करने के बाद वे कहने लगी, मालकिन अपने बेटे को ना बताइएगा मैंने आपकी मालिश की है, वरना वे गुस्से में हो जाएगा। वे मेरे बेटे को वैसे भी आजकल घर आने का वक्त कम ही मिलता था। अब वह अपने बिजनेस को वक्त दे रहा था, लेकिन क्योंकि उसने भी नौकरानी से ज़ाती काम लेने से मना किया था, इसलिए मैंने उसे ना बताया। अब जब भी मुझे कमर दर्द होता वे नौकरानी आती और मेरी मालिश कर देती, बल्कि आप अब तो हर रोज़ खुद ही बगैर मेरे कहे मेरे कमरे में आती और मेरी मालिश करती। मुझे सुकून आ जाता। अब तो मुझे अस्पताल और दवाइयाँ खाने की भी ज़रूरत नहीं रही थी। इसी तरह बड़ी अच्छी रूटीन चल रही थी और मैं तेज़ी से ठीक हो रही थी। सारा कमाल उस नौकरानी की मालिश करने का था। बड़े दिनों से बड़ा बेटा घर नहीं आया था और मुझे उसकी बड़ी फिक्र हो रही थी। उस दिन छोटा बेटा मिलने चला आया। मुझे बड़ी खुशी हुई जब उसने मेरा हालचाल बड़े अच्छे तरीके से पूछा। जाते हुए कहने लगा कि भैया को मत बताइएगा कि मैं मिलने आया हूँ। मैं हैरानी से उसे देखने लगी, मगर क्यों? वे कहने लगा, अभी वजह नहीं बता सकता, मगर आप वादा करें कि आप उसको नहीं बताएंगी। पता नहीं उन दोनों भाइयों के बीच क्या मसला चल रहा था कि बड़ा बेटा भी उससे बात छुपाने को कहता और वे भी ऐसे लग रहा था जैसे एक खामोश जंग चल रही है दोनों के बीच। 2 दिन बाद बड़ा बेटा घर आया। उस वक्त नौकरानी मेरी मालिश कर रही थी। उसने अचानक कमरे का दरवाज़ा खोला तो नौकरानी को देखकर चौंक गया। कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उससे पहले मेरे मुंह से निकलता कि मेरी मालिश कर रही है। वह जल्दी से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, साहब जी कुछ नहीं कर रही थी, बेगम साहिबा की कमर पर खुजा रही थी। मैंने महसूस किया कि नौकरानी की बात सुनकर उसके चेहरे पर इत्मीनान फैल गया होगा। कहने लगा, शुक्र है, मैं तो डर ही गया था कहीं आप उससे अपनी मालिश ही ना करवाती हूँ। मैंने कहा, बेटा आखिर तुम्हें उस लड़की से क्या मसला है? अच्छी खासी कामी बच्ची है, हर काम भाग भाग कर वक्त पर कर लेती है। और एक वह नर्स है कामचोर, एक दिन आती है तो दूसरे दिन छुट्टी कर लेती है। उसे रहने दो। वह कहने लगा, अम्मा मुझे उस नौकरानी से क्या मसला होना है? मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि नौकरानी इतनी अच्छी एक्सरसाइज नहीं करवा सकती जितनी एक ट्रेंड नर्स। आप उस नौकरानी से मालिश मत करवाइए। एक्सरसाइज करवाने की बजाय आपकी कोई हड्डी ना तोड़। मैं बेटे की इस फिक्र पर मुस्कुरा दी। मैं अभी थोड़ा सा ठीक ही हुई थी और मैं चाहती थी कि एक बार मुकम्मल ठीक हो जाऊं तो ही बेटे को सरप्राइज दूं। कुछ दिनों में ही चलने फिरने लग गई थी। नौकरानी रात को पूरा घंटा मेरी मालिश करती थी और एक्सरसाइज भी करवाती थी। बस मुझे एक शक था, वह हर वक्त चेहरा क्यों छुपाए रखती थी? उससे चेहरे को आखिर ऐसा क्या हुआ था? एक दिन तो मैंने पूछ ही लिया कि तुम पर्दा तो गैर मर्दों से किया जाता है, तुम मेरे सामने तो अपना नकाब खोल सकती हो। वह घबरा गई और कहने लगी, मेरा चेहरा देखने के लायक नहीं है बेगम साहिबा, आप नहीं देख पाएंगी। उसके बाद से मैंने अंदाज़ा लगाया कि बेचारी के साथ ज़रूर कोई हादसा पेश आया होगा और चेहरा जल गया होगा। उस दिन के बाद से मैंने उसे चेहरा दिखाने के लिए नहीं कहा। अगले दिन मेरा छोटा बेटा मिलने आया। जब वह जाने लगा तो मैंने कहा, तुम यहाँ क्यों नहीं आ जाते?
اب بس کر دو، ختم کر دو ناراضگی۔ کہنے لگا اچھا میں سوچوں گا۔ میں اسے نیچے تک چھوڑنے نہیں جا سکی تو کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تاکہ اسے جاتے دیکھ لوں۔ جاتے ہوئے اس نے رک کر نوکرانی سے بات چیت کی اور اس کو کچھ چیز بھی ہاتھ میں پکڑائی۔ اتنی دور سے مجھے نظر نہ آیا کہ اس نے نوکرانی کو کیا دیا ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے نوکرانی کو بلایا اور پوچھا میرا بیٹا تجھ سے کیا باتیں کر رہا تھا؟ اس نے تجھے کیا چیز دی تھی؟ وہ کہنے لگی وہ مجھے آپ کا خیال رکھنے کو کہہ رہے تھے اور جاتے وقت کچھ پیسے دیے تھے تاکہ میں دل سے آپ کی خدمت کر سکوں۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے اس کی بات پر یقین نہ آیا۔ دل گواہی دے رہا تھا کہ بات کچھ اور ہے۔ ساری رات میں بے چین ہو کر سوچتی رہی مگر پھر خود کو تسلی دی اس نے جو کہا ہے اس کے علاوہ اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ بیٹے کو میری فکر ہوگی اس لیے بیٹے نے نوکرانی سے خیال رکھنے کو کہا ہوگا۔ اگلے دن بڑا بیٹا گھر آیا تو میرے کمرے میں آ کر کہنے لگا ماما آپ صبح تیار ہو جائیے گا، آپ کو اسپتال لے کر چلتا ہوں۔ بڑے دنوں سے آپ کا چیک اپ نہیں ہوا ہے، مجھے بڑی فکر ہو رہی ہے کہ نہ جانے آپ کی کمر درد کب ختم ہوگا۔ میرے منہ سے اچانک نکل گیا ارے بیٹا کمر درد تو ختم ہو گیا، تیری لائی ہوئی نوکرانی میری کمر کی روز ایسی مالش کرتی ہے کہ میں تو بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں، اٹھ کر چل پھر سکتی ہوں۔ بولنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے نہیں بتانا چاہیے تھا کیونکہ یہ سنتے ہی بیٹے کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ کہنے لگا امی یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے آپ کو منع کیا تھا نا، ایسے نوکروں پر بھروسہ نہیں کرنا۔ میں ابھی پوچھتا ہوں۔ وہ غصے سے ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں پچھتانے لگی کہ کیوں بتایا ہے، اب اس بیچاری نوکرانی کی آفت آ جائے گی۔ میرا بیٹا اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لایا اور کہنے لگا بتاؤ کس نے تمہیں یہاں بھیجا ہے، کس کی سازش سے آئی ہو؟ میں نے گھبرا کر کہا بیٹا کیا کہہ رہے ہو، کس کی سازش؟ کہنے لگا یہ تو اس کے چہرے سے نقاب ہٹا کر ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے یہ۔ میرے بیٹے نے ایک دم اس کے چہرے سے نقاب کھینچ کر اتار دیا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی میری جان نکل گئی۔ وہ تو میرا ہی خون تھی، میرے بھائی کی بیٹی، میری سگی بھتیجی پوجا۔ میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ تم یہاں؟ میرا بیٹا بھی چونک گیا۔ کہنے لگا امی دیکھا آپ نے، آپ کا بھائی ہی آپ کے ساتھ سازش کر رہا ہے، اپنی بیٹی کو یہاں بھیج دیا ہے کہ جا کر آپ کو زہر دے کر بدلہ لینے کے لیے۔ تھوڑے دن پہلے بہن نے پوجا کا رشتہ بڑے بیٹے کے لیے مانگا تھا مگر میں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ میرا بیٹا ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ رونے لگی اور میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ کہنے لگی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں یہاں ابو کے کہنے پر نہیں ہوں، میں پنیت کے کہنے پر آپ کا خیال رکھنے آئی تھی۔ اس نے چھوٹے بیٹے کا نام لیا تو میں اب اور سوچ میں پڑ گئی کہ اسے لایا میرا بڑا بیٹا تھا نوکرانی کے بھیس میں اور بھیجا چھوٹے بیٹے نے۔ یہ کیا چکر تھا؟ میرا بڑا بیٹا سنجے بھی سن کر چونک گیا کہ اسے موہت نے بھیجا ہے۔ کہنے لگا اماں اب تو آپ کو یقین ہو گیا نا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب آپ کی اس پراپرٹی کے لیے آپس میں ملے ہوئے ہیں، نہ جانے جو نانا کی طرف سے آپ کو ملنے والی ہے۔ آپ کی بہن اور آپ کا بیٹا مل کر سازش کر رہے ہیں۔ پوجا بھی غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہنے لگی اصل سازش تو آپ کر رہے ہیں، اپنی ماں کو بیمار کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے حصے کی ساری دولت آپ ہتھیا لیں۔ اور دونوں لڑنے لگے، ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ میں نے چلا کر کہا بس کرو تم دونوں، میرے کمرے سے جاؤ، میرے سر میں درد ہونے لگ گیا ہے۔ بیٹا کہنے لگا میں رک جاتا ہوں، آپ کا سر دباتا ہوں ماما، مگر میں نے اسے بھی جانے کو کہا اور کمرہ اندر سے لاک کر لیا۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ ہم ایک بھائی دو بہن تھے، اب باقی جائیداد کی وارث۔ اصل میں دادا نے ممبئی جانے کے بعد انہی وقتوں میں دلی میں ایک پلاٹ لے لیا تھا جس کے بعد میں ویسے ہی چھوڑ کر ہم دوسری جگہ جا بسے۔ دادا کی بھی بس ایک ہی اولاد تھی، میرے ابا۔ یہ ہے
ان کی ساری جائیداد کے وارث تھے۔ ابا نے اس پلاٹ کو کئی مارچ بیچنے کا سوچا مگر ہر بار رک جاتے۔ ہم بہنوں کی شادیاں ہو گئی، اولاد جوان ہو گئی اور اماں بہت بیمار ہو گئی۔ پہلے اس پلاٹ کو ہم بھول چکے تھے۔ 2 مہینے پہلے ہی پتہ چلا کہ جس جگہ پلاٹ ہے وہاں ایک بڑی مارکیٹ بننے والی ہے۔ وہ چاہتے ہیں ہم اپنی جگہ بیچ دیں۔ اس کی قیمت شاید 5 کروڑ لگی تھی اور اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ دادا نے ایک کے بجائے 2 پلاٹ خریدے تھے، یعنی 10 کروڑ کی قیمت ہمیں ملنے والی تھی۔ ہم کیونکہ 2 بہنیں ایک بھائی تھے اس لیے برابر کی رقم ہمارے حصے میں آتی۔ مجھے اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری بیماری کا اس سب سے کیا چکر تھا۔ بڑا بیٹا میرا خیال رکھتا تھا، چھوٹا بیٹا لاپرواہی کر جاتا تھا مگر میں اس کے پیار پر شک نہیں کر سکتی تھی، اور ویسے بھی میرے حصے کی رقم تو میرے دونوں بیٹوں میں برابر کی جاتی، اس میں بھلا میری بہن کا کیا فائدہ ہو سکتا تھا۔ مگر پھر پوجا یہاں کیوں تھی؟ ویسے بھی تو میری خدمت کرنے آ سکتی تھی، پھر چہرہ ڈھک کر نوکرانی کا بھیس بنا کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سب باتیں مجھے الجھا رہی تھی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔ میں نے یہی فیصلہ کیا کہ مجھے اب سب کچھ حالات کے مطابق چھوڑ دینا چاہیے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مگر اب یہ ہوگا کہ میں خود ہر چیز اور ہر بات کا دھیان رکھوں گی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگلے دن صبح بیٹا آیا اور کہنے لگا، امی مجھے معاف کر دیں، میں بالکل نہیں جانتا تھا کہ نوکرانی کے بھیس میں پوجا ہوگی۔ میں نے کہا اب سب چھوڑ دو، ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ کہنے لگا، میں آپ کو اسپتال لے جانے آیا ہوں، ہم جا کر اسپتال چیک اپ کرواتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہیں اس نے آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا۔ میں اس کے ساتھ اسپتال چلی گئی۔ میں خود ڈاکٹر کی ساری باتیں تفصیل سے کی۔ اس نے کہا آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، بس کمر درد کا مسئلہ تھا۔ اگر آپ کی مالش نہ ہوتی رہتی تو ممکن تھا کہ آپ بستر سے لگ جاتی، اور مالش نہیں ہوتی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ مگر اس مالش نے آپ کو بچا لیا۔ ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد بیٹا مجھے ٹیسٹ کروانے لے گیا۔ میں اپنی تسلی کرنا چاہتی تھی۔ ٹیسٹ لے کر خون کا سیمپل دے کر ہم گھر آ گئے۔ گھر آئے تو میں نے دیکھا کہ پوجا اپنا سامان باندھ رہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم کہیں نہیں جا رہی، جب تک سچائی نہ جان کر یہیں رہو گی۔ روتے ہوئے پوچھنے لگی، آپ مجھ پر شک کر رہی ہیں کیا؟ میں نے کہا کہ میں کسی پر شک نہیں کر رہی، مگر میرے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ میرے گھر میں کیا چل رہا ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ پنیت کو بھی یہاں بلاؤ تاکہ میں اس سے بھی بات کر سکوں۔ اگلے دن میرا بیٹا سنجے رپورٹ لے کر آیا تو بڑی بہن بہت غصے میں تھا۔ کہنے لگا، اماں دیکھیں ان رپورٹ کو، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو کھانے میں کچھ غلط ملا کر دیا جا رہا ہے، لڑکی کا کیا دھرا ہے؟ اسی ٹائم پوجا میرے لیے کھانے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ میرا بیٹا کہنے لگا کہ تم ہی کھانا دیتی نہ ہو نہ امی کو، ضرور تم نے ہی کچھ ملایا ہوگا کھانے میں۔ وہ روحان سی ہو گئی اور کہنے لگی، میں کیوں بھلا پھپھو کے ساتھ ایسا کروں گی؟ میں تو پھپھو کا خیال رکھنے آئی تھی۔ اگر آپ کو اتنا ہی شک ہے تو میں خود ہی کھانا کھا لیتی ہوں اور پھپھو کو باہر سے منگوا دیں کچھ۔ پوجا نے میرے سامنے بیٹھ کر وہ کھانا کھایا۔ اب تو شک کرنے والی کوئی بات نہیں رہ گئی تھی۔ میں نے بیٹے کی طرف طنزیہ نگاہوں سے دیکھا تو وہ غصے میں چلا گیا۔ میں نے اس وقت چھوٹے بیٹے کو فون کر کے بلایا۔ وہ آیا تو اس سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ تم گھر پر کیوں نہیں رہتے؟ کہنے لگا، بھائی نے نکال دیا ہے گھر سے، میں کیسے آ سکتا ہوں؟ میں نے کہا، وہ کون ہوتا ہے نکالنے والا؟ میرا گھر ہے یہ، تم واپس آؤ فوراً۔ اور وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔
और कहने लगा, अच्छा छोड़ें ये सब, आप मामू से मेरे लिए पूजा का हाथ मांगे, मैं उसे पसंद करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं करूँगी बात, लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा है कि मेरे साथ तुम दोनों भाई मिलकर कोई गेम खेल रहे हो। बताओ क्या चक्कर है? क्या ये सब उस प्रॉपर्टी के लिए हो रहा है? अगर हाँ तो तुम दोनों जान लो कि मेरे हिस्से की रकम अगर तो दोनों में बराबर बांट दी जाएगी। फिर यह सब करने की क्या जरूरत, एक दूसरे पर इल्जाम लगाने की क्या जरूरत? मैं उसको काफी देर तक समझाती रही, वह हमेशा हिलाता रहा, फिर चला गया। अगले दिन मैंने खिड़की से पूजा को बाहर जाते देखा। मैं भी जल्दी से नीचे आई और उससे पीछे पीछे चलने लगी ताकि देख सकूं वह किससे मिलने जा रही है। घर से पैदल थोड़े दूर फासले पर एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें मेरा बेटा पुनीत बैठा हुआ था। वह गाड़ी में बैठ गई। मैंने भी पीछे से आता रिक्शा जल्दी से रोका और उसका पीछा करने को कहा। ये सब क्या हो रहा था? थोड़ा आगे जाकर गाड़ी रुकी तो वह देखा कि मैं देखकर हैरान रह गई कि ये तो वही जगह है हमारे प्लॉट वाली। जिस आदमी ने यह जगह खरीदनी थी उससे कुछ बातचीत कर रहे थे वह दोनों। तो क्या ये है दोनों? उससे आगे सोचने की मेरी हिम्मत न हो सकी। मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। मैं जल्दी से घर वापस आ गई। घर आकर मैं उन्हीं सोचों में खोई हुई थी कि बेटा संजय आ गया। मेरे पाँव दबाते हुए कहने लगा, अम्मी आप मामू से बात करें मेरे और पूजा के रिश्ते के लिए। यह सुनकर मैं दंग रह गई। ये दोनों भाइयों को एकदम से पूजा क्यों अच्छी लगने लगी? मैंने ताज्जुब करते हुए पूछा, अब क्या हो गया? तुम्हें तो पूजा बहुत बुरी लगती थी, एकदम से अच्छी कैसे लगने लग गई? मैं बताता हूँ। मेरे छोटे बेटे की आवाज़ आई है और पूजा कमरे में दाखिल हो रहे थे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि भाई को पूजा से क्यों शादी की जल्दी पड़ गई है। बल्कि ये सिर्फ यही क्यों, मैं आपको शुरू से सारी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी तब शुरू हुई जब भाई ने यूनिवर्सिटी में कुछ गलत दोस्तें और गैरकानूनी काम जो बहाना होता था पढ़ाई का, इसके बहाने घर से बाहर रहता था सिर्फ इसलिए उसका चक्कर एक लड़की से चल रहा था जो उसे पागल बना रही थी और दोनों हाथों से लूट रही थी। जब मामू ने पूजा का रिश्ता भेजा तो उसने इसलिए इनकार कर दिया था कि क्योंकि उसका अफेयर किसी और लड़की से चल रहा था। उस बारे में पता चला तो यह मुझसे भी झगड़ने लगा। उस लड़की ने फरमाइश की थी कि तुम्हारा नाम तो कुछ नहीं है और मुझे चाहते हो तो तुम्हारे नाम कम से कम घर तो हो। उसने कागजात तैयार करवाकर बहाने से आपसे साइन करवा लिए थे। ये घर आपके नाम अपने नाम करवा लिया। कारोबार करने के बहाने ये सारा दिन सारी रात उस लड़की के साथ घूमता फिरता था। उसने मुझे घर के कागजात दिखाकर कहा, मैं मालिक हूँ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं आपको बता कर दुखी नहीं करना चाहता था इसलिए चला गया। फिर बात चली प्रॉपर्टी की। इस दौरान आप गिर गई और बिस्तर पर आ गई तो उसने प्लान बनाया कि आपको मिलने वाली सारी प्रॉपर्टी खुद हत्या ले। इसलिए उसने अपने दोस्त को एक नौकरानी का इंतजाम करने को कहा था कि की बहुत हिम्मत करता है। आपको लगे ये चाहता ही नहीं था कि आप ठीक हो जाए, इसलिए उसने सोचा कि नौकरानी के जरिए आपको गलत दवा देता रहे। मगर जब मुझे खबर हुई तो मैंने पूजा को उसकी जगह बदल कर यहाँ भेज दिया ताकि आपका ख्याल रख सके। यह वह सारी दवाई फेंक देती थी जो भाई उसे देता कि मम्मी के खाने में मिला देना और आपकी मालिश भी करती है। उसने नर्स को भी इस खाना पूरी के लिए रखा था ताकि आप ठीक ना हो, फिर बहाने से सारी रकम खुद ले सके। मैं और पूजा एक दूसरे को पसंद करते हैं, उसे बात पता चल गई। अब जाहिर है पूजा मामू की इकलौती औलाद है, ये सारी रकम पूजा को मिलेगी। तो सोचा कि पूजा से शादी करूंगा तो उसके हिस्से की दौलत भी उसे मिल जाएगी। इस सारी प्लानिंग के पीछे ये खुद है। दौलत के चक्कर में उसने आपको नुकसान पहुंचाने से भी नहीं रोका।
मैं और पूजा अभी भी मार्केट वाले से मिलकर आए हैं और उसे ये कहा है कि फिलहाल हम प्लॉट नहीं बेचना चाहते। मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर। जिस बेटे को मैंने सारी उम्र सबसे अच्छा समझा उसी ने यह सब किया। माँ की इज्जत भूल गया। दौलत के लालच में इतना कैसे गिर सकता था वह। मैंने पूजा की शादी पुनीत से करवा दी और बड़े बेटे को हमने बुरे लोगों के चंगुल से बचाने के लिए उसके बाप के पास भिजवा दिया। 3 साल बाद वह घर आया तो बिल्कुल ही बदल चुका था। उसने सबसे माफी मांगी और घर के कागजात भी मुझे वापस कर दिए। मेरी तरबियत गलत नहीं थी, बस वह रास्ते से भटक गया था। मगर अब मैं खुश थी कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक दिलचस्प कहानी के साथ।